کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت ہمیں اور آپ کو 83 سال کا ثواب دلا سکتی ہے؟ صرف ایک رات، جی ہاں، لیلۃ القدر۔ لیکن افسوس ہم میں سے 90% لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سیکریٹ بتانے والی ہوں جس سے ہماری یہ رات انشاءاللہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ اور آج ہم بات کریں گے اس رات کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ میں آپ کو اس کی بالکل اوتھینٹک نشانیاں بھی بتاؤں گی حدیث سے ریلیٹ کہ کون سی رات کو پاسبل ہے کہ ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس ٹائپ کی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ذرا سوچیں 1000 مہینے کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے، یعنی صرف ایک رات کی محنت اور پوری زندگی کی عبادت کا ثواب۔ ہم سب ساری زندگی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی سکسیس کا شارٹ کٹ، کبھی پیسوں کا شارٹ کٹ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بخشش کا سب سے بڑا شارٹ کٹ دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص امیجن کرے 83 سال تک لگاتار سجدے میں رہے تو جو ثواب اسے ملے گا وہ ہمیں اور آپ کو صرف اس ایک رات کی سچی عبادت سے مل سکتا ہے۔ کیا ہم اتنی بڑی آفر کو ایسے مس کر دیں گے؟ ہم سب نے اس طرح کی کتنی راتیں آلریڈی جو کہ سو کے گزار دیے، لیکن انشاءاللہ نیت کرے کہ اس بار جو طاق راتیں آئیں گی اس میں انشاءاللہ نیت کرے کہ نماز بھی پڑھیں گے اور ساری عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ تو فرسٹ آف آل پہلے اسے سمجھ لیں، ہم نے بچپن سے سنا ہے لیلۃ القدر، لیکن اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ پہلے ان دو ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے لیلۃ، جس کا مطلب ہے رات، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تبھی آپ کو آگے سمجھ آئے گا۔ اور دوسرا ہے القدر، اور عربی زبان میں اس کے 3 بہت اسٹرانگ میننگ آتے ہیں۔ فرسٹ ہے عظمت اور شرف، یعنی ویلیو اور پاور، یعنی یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا فرسٹ مطلب ہے یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ VIP رات ہے۔ اس رات کی اتنی ویلیو ہے کہ اللہ نے اس کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اینڈ دوسرا ہے تقدیر، ڈیسٹنی، اور میں بتاتے ہیں کہ اس رات ہمارے اگلے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اگلے سال ہماری زندگی میں کیا ہوگا، ہمیں کتنی خوشیاں ملے گی، رزق کتنا ملے گا، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، ایوری تھنگ، یہ سب فیصلے اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے کنجیشن، بھیڑ۔ اب آپ سوچیں گے کہ تنگی کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، 7 آسمانوں تک رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی سورہ قدر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں 4 بہت بڑی باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات ہے قرآن کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس رات کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، یعنی انسان کے ہدایت اور گائیڈنس کا سب سے بڑا سامان جو بھیجا گیا وہ اسی رات تھا، یعنی قرآن۔ دوسری بات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں پچھلے امت کے جو لوگ تھے نا، اس کی جو عمریں تھی وہ سینکڑوں سال ہوتی تھی، کسی کے 500 سال، کسی کو 800 سال، تو وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 60 سال اور 70 سال سے کم ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ رات گفٹ کر دی، جو کہ یعنی ایک رات ہم عبادت کریں گے تو 83 سال کے برابر ہوگا۔ میں نے اوپر بھی بتایا آپ کو۔ تیسری بات ہے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول۔ اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر یعنی عبادت اور دعا ہو رہی ہو وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ہے سلامتی ہی سلامتی۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی اور رحمت والی ہوتی ہے۔ اس میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی ہی رہتی ہے۔
اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ تو احادیث میں اس کے کچھ بڑی کلیئر نشانیاں یعنی سائن بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور اس رات نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی، موسم بہت ماڈریٹ سا ہوتا ہے، کتنی بھی گرمی کا مہینہ ہو اس رات ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب حدیث میں سائن ملتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور اوتھینٹک نشانی ہے کہ اگلے دن کا صبح جب اگلے دن سورج نکلتا ہے نا تو اس کا جو شعاع ہے ریئر تیز نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کو نہیں چبھتا بلکہ بالکل ٹھنڈا اور سفید سا دکھتا ہے، بالکل ایک تھالی یعنی پلیٹ کی طرح۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ صبح کے وقت فرشتے واپس آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی تیز شعاعیں زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک میریکلز ہے۔ اور اب سوچتے ہیں کہ مطلب صبح صادق تک فرشتے ہمارے پاس رہتے ہیں لیکن ہم تو سوئے ہوئے رہتے تھے، لیکن انشاءاللہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس بار ضرور جاگیں گے یعنی عبادت کریں گے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ اس رات کو پانا کیسے ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی آڈ نائٹ میں اسے تلاش کرنا ہے، جیسے کہ 21، 22 نہیں 23، 24 نہیں 25، 26 نہیں 27، 28 نہیں 29 لکھ لیں، میں نے اوپر بھی میں لکھ دوں گی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا اگر نہیں یاد ہے تو پلیز اسے یاد کر لیں، جس کا مطلب ہے بہت خوبصورت ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اب یہاں ایک بہت گہری بات سمجھے، اس دعا میں لفظ جو عفو آیا ہے نا، جو استعمال ہوا ہے، ایک ہوتا ہے مغفرت اور ایک ہوتا ہے عفو۔ مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ گناہ کو معاف کر دے، اس پر پردہ ڈال دے، لیکن وہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ لیکن جو عفو کا مطلب ہے، جو اس دعا کا مطلب ہے جس میں عفو آیا ہے، اللہ اس گناہ کو نامہ اعمال سے بالکل مٹا دے یعنی ڈیلیٹ کر دے، جیسے وہ گناہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ابھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پاز کریں اور کامنٹس میں یہ دعا ضرور لکھیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، آپ کو جس لینگویج میں آتا ہے اس لینگویج میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور دوسروں کے لیے یہ ریمائنڈر بن جائے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیک لسٹ دیتی ہوں کہ ان راتوں میں ہم نے اور آپ نے ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اس رات کے لیے کوئی مخصوص یعنی فکس نمازیں نہیں ہے کہ آپ نے اتنی رکعتیں نمازیں پڑھنی ہے یا پھر یہ والی صورتیں اتنی بار پڑھنی ہے۔ ہاں، ذکر اور درود آف کورس آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جتنا ہو سکے۔ یہ جو ساری دعائیں ابھی میں بتاؤں گی نا وہ ساری امپورٹنٹ ہے اور یہ ساری دعائیں اپنی دعاؤں میں ضرور ایڈ کریں۔ آپ جو بھی دعائیں مانگتے ہوں گے اپنے خاص والی اس میں ضرور ایڈ کرنا، کیونکہ یہ اللہ سے نجات اور مغفرت کی دعا ہے اور یہ بہت زیادہ اپنے آپ میں ایک امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو فرسٹ ہے یہ والی، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سیکنڈ ہے سید الاستغفار، یہ گناہوں کی معافی کی سب سے افضل دعا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، میں پھر بتا رہی ہوں یہ دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان برائیوں کے شر سے جو میں نے کی ہے، میں تیرے ان احسانات کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اینڈ دوسرا ہے خیر اور رزق کی دعا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں نے پہلے بھی بتایا ہے، پھر بھی بتا رہی ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی یا اللہ
یا اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے دے گا میں اس کا محتاج ہوں. اینڈ فورتھ لیلۃ کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ تو میں نے شروع میں بتا دیا. اینڈ 5 ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ تو ہو گئی وہ دعائیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ اپنے آپ میں بہت ہی پاورفل ہے، تو اسے اپنی دعا میں ضرور ایڈ کرنا. اینڈ اگر آپ کو یہ ساری دعائیں ایک ساتھ چاہیے تو میرے واٹس ایپ چینل پہ جوائن ہو جائے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور بھی میں وہاں پہ دعائیں بھیجتی رہتی ہوں اور کچھ جو ڈیلی روٹین ہے وہ انشاءاللہ وہاں بھیجتی ہوں، تو آپ وہاں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں. کچھ آیت جتنا بھی ہو سکے آپ ضرور پڑھیں اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور یہ ساری ریمائنڈر صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ میرے لیے بھی ہوتی ہے، تو میرے لیے ضرور اس رات دعائیں کریں کہ مجھے خوب سارا عمل کرنے کی توفیق عطا دے. اینڈ خیر کم از کم نفل نمازیں جتنی بھی میں کہوں گی نا، قضا نمازیں ہم لوگوں کی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ضرور ادا کریں. نفل نمازیں اوکے 2-4 جتنا پڑھنا آپ کو پڑھیں، اندر اس کے بعد قضا نمازیں نیت کر کے آپ ضرور پڑھیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سی نماز کب چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ شاید اچھا ٹائم ہو سکتا ہے. اینڈ پھر صدقہ، ان طاق راتوں میں تھوڑا سا صدقہ روزانہ نکالیں. اگر آپ نے اس رات صدقہ دیا اور وہ لیلۃ القدر ہوئی، مطلب وہ رات یعنی 21 یا 27 جو بھی، تو ہمیں 83 سال تک مسلسل صدقہ دینے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. چاہے وہ صرف 10 یا 20 روپے ہی کیوں نہ ہو، ضرور نکالیں. دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے انشاءاللہ اس رمضان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرما اور ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اور ہماری ساری دعائیں قبول کرے تو کامنٹس میں یا اللہ ضرور لکھیں.